السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے توبہ اور استغفار کے بارے میں۔ سب سے پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ بھی توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ اور کائنات کا نگران ہے، واتوب الیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں اسی کی طرف، تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کے سب سے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو تم ضرور ایسا کرو، یعنی اللہ کے حضور توبہ کرو اور استغفار کی جو ہے وہ کثرت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ توبہ اور استغفار انسان کی زندگی میں کس قسم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں، مومن کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے وہ گناہ، جب تک کہ وہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ گناہ ہو گیا بھول جاتے ہیں، ہمیں تو مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے اپنے لیے۔ دیکھیں، اگر ہم انسان ہیں، بشر ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، لیکن اس غلطی پہ ڈٹ جانا اور تکبر اور متکبرانہ انداز میں اپنے آپ کو سمجھنے لگ جانا، تو ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہوتی۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ نماز کے بعد اپنی استغفار کی تسبیح کرے، صبح و شام کے اذکاروں میں استغفار کی تسبیح کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔